السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وصدق الحبيب الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت مجموعہ ہے اور انتہائی خوبصورت افراد، خوبصورت اشخاص، خوبصورت احباب اور جس کے نام سے منسوب ہے ختم نبوت، جو آخر جو خاتم النبیین ہے، جو کائنات کا سب سے حسین اور افضل ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے حوالے سے اگر رب کہے کہ ذرا درود پڑھ دو، میں نہیں، رب کہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں تو بھیج ہی رہا ہوں درود. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو اندازہ لگاؤ کیا رحمتیں ہوں گی کہ مالک کے حکم پر جب درود بھیجیں گے تو مالک کا بھی کرم ہوگا، حبیب کا بھی کرم ہو جائے گا. محبت سے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ قابل مبارکباد ہے. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں ہماری JUP جمعیت علماء پاکستان کی جو تنظیم، اس کے ضلعی عہدیداران، منتظمین، مشارکین، صوبائی، جتنی قیادت، ظاہری بات ہے اس میں بہت سے احباب ساتھیوں نے کام کیا ہے. خاص طور پر آپ جو ہمارے محبت کرنے والے قبلہ شاہ مفتی محمد محمود المری شاہ رکن الدین الولی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے وابستہ ہے، ان کی محبتوں کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں پاتا. ابھی ہمارے چودھری منظور صاحب بھی، وسیم صاحب بھی انہی محبتوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو یقینی امر ہے آپ سب قابل مبارکباد ہیں، اور اس مبارکباد کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس جماعت نے
در حقیقت میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ بسا اوقات پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ سیاسی موضوعات پر تو ڈسکس کھل کے کرتے ہیں، مہنگائی کے مسائل ہوں، آئین، قوانین، امینڈمنٹ کے حوالے سے مختلف جو ایشوز ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سی، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن بہت سی پارٹیز ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی پالیسیز ہوتی ہیں، پولیٹیکل ہے اس لیے ان کی پالیسیز ہوتی ہیں کہ ہم صرف سیاسی حوالے سے ڈسکس کریں، دینی معاملہ کوئی آ جائے، مذہب کا کوئی معاملہ آ جائے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عزت و عظمت کے حوالے سے کوئی بات، تو فردن تو شرکت کر رہے ہوتے ہیں افراد محبت کرنے، لیکن ایز اے پارٹی خاموش نظر آ رہی ہوتی ہے کہ صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہیں ہماری ساکھ نہ ختم ہو جائے، ہم پر کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس لیے بھی مبارکباد کی مستحق ہے جماعت کہ جہاں جہاں مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ علیہ سے لے کر ان کے اکابروں سے لے کر اور آج تک قبلہ ڈاکٹر صاحب والد گرامی تک جب بھی بات ہوتی ہے تو جہاں جہاں پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ در حقیقت یہ پولیٹیکل ایشوز بھی اگر تم چاہتے ہو کہ حل ہو جائے، ہر اعتبار سے ہمیں اطمینان نصیب ہو جائے ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر، قوانین کے اندر، تو اس ذات محمد مصطفیٰ کی عزت اور عظمت کی حفاظت شروع کر دو جس کے صدقے سے سب کچھ ملا ہے۔ تو الحمدللہ یہ تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، یہ بنیاد ہے ہماری اور آپ کی۔ اور میں چھوٹی سی بات ذکر کروں اس حوالے سے کہ در حقیقت ہم یہ سمجھ لیتے ہیں شاید پولیٹکس اور ریلیجن یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ہمارے بھی ماشاءاللہ چودھری منظور صاحب بڑی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے، بڑی محبت یہ بھی سب آئے گئے، تو آج شاید ہم تو اس چیز کو شاید علیحدہ سمجھتے، لیکن جب میں ریسرچ ورک کر رہا تھا تو مجھے مزہ آ رہا تھا ان انگریز مستشرقین کی باتیں دیکھ کر اور پڑھ کر، خاص طور پر مائیکل ایچ ہارٹ ہو گیا، سر ولیم میور ہو گیا، تھامس کارلل ہو گیا، کہ اس نے کمال کر دیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، they were Christians، وہ عیسائی تھے، جیوئزم کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، مختلف ان کے مذہب، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کا دیا ہوا کانٹینٹ، سلیبس، کریکلم، جس کو میں کہتا ہوں قرآن جس سے ہم دور ہوئے ہیں، اور ان کی تعلیمات سیرت، جب وہ اسٹڈی کرتا، مطالعہ کرتا، دنگ رہ گیا۔ اور آج بھی اس کی کتاب 100 دنیا میں اب بھی موجود ہے، وہ اس وقت کئی زبانوں میں ہو چکی ہے، عربی کے اندر، انگلش کے اندر، فرینچ کے اندر، اردو کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے دنیا کے 100 آدمیوں کو، ذہینوں کو جمع کیا، اس نے 100 کے اندر 100 آدمی دنیا کے، اسپیشلی کیونکہ مائیکل ایچ ہارٹ ہی واز اے سائنٹسٹ، بیسیکلی وہ بہت بڑا سائنٹسٹ، اسپیس کے ساتھ اس کا تعلق۔ تو ظاہری بات ہے جب سائنسدان ہے تو جس کا جیسا تعلق ہوتا ہے نا وہ اس کو قریب کرتا ہے۔ سیاست دان ہوں گے تو سیاسی لوگوں کو، جس کی جگہ سے ایک آپ اگر ایک کسان ہے تو آپ کسان کے قریب، ایک تاجر ہوگا وہ تاجر برادری سے قریب، ہر ایک کا اپنی۔ اس نے بھی جو اپنی برادری کے لوگ تھے ان سائنٹسٹوں کو زیادہ اوپر رکھا، نیوٹن کو، آئنسٹائن کو، اچھا اس نے سقراط اور بقراط کو بھی جمع کیا۔ بھائی اس کا ذرا ساؤنڈ صحیح رکھے، ایسے گڑبڑ نہ کریں۔ سقراط، بقراط کو بھی اس نے لیا، اس نے مائیکل ایچ ہارٹ نے جناب بڑے بڑے سائنٹسٹ نیوٹن، آئنسٹائن کو، ریلیجیس لیڈرز، موسیس اینڈ جیسس، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ کو بھی شامل کیا، جنہوں نے جنگوں میں مہارتیں دکھائیں، بھلے سے صحیح کیا، غلط، ہٹلر جیسے کو بھی رکھا۔ اس نے کہا وہ لوگ جس نے دنیا میں سب سے زیادہ متاثر کیا لوگوں مختلف فیلڈوں میں، سائنس کی فیلڈ میں، ایجوکیشن کے حوالے سے لے لیجئے،
اکنامکس کے حوالے سے لے لیجئے، آپ جنگ کے حوالے سے، اسٹریٹجیز، پالیٹکس کے حوالے سے، اس نے کوئی فیلڈ نہیں چھوڑی، سارے ذہینوں کو جمع کیا، سارے ذہینوں کو، کہ 100 افراد پوری دنیا کے، پورے دنیا کے. لیکن آپ جانتے ہیں ان سارے 100 لوگوں کو جمع کر کے سوچتا ہے ان 100 سے بھی زیادہ ذہین کون ہے پہلے نمبر پہ، جس نے ہر فیلڈ کے اندر، چاہے اکنامکس ہو، پالیٹکس ہو، ایجوکیشن کی بھی 10 برانچز نکلتی ہو، کسی بھی اعتبار سے، وہ کون ہے جس نے ہر میدان میں کمال دکھایا؟ تو باخدا اب بھی وہ کتاب موجود ہے. وہ کہتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، مولانا خلال محمد مصطفیٰ. جج صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، مجھے بہت لطف آیا تھا. ابھی قومی سیرت کانفرنس میں جب تعلیمی نظام پر انہوں نے ڈسکس کے لیے فقیر کو دعوت دی، تو میں نے ان کو بتایا کہ تمہیں اندازہ کہ تعلیمی نظام ہے کیا، کس اسٹینڈرڈ کا محمد کریم نے اسٹینڈرڈ کا تعلیمی نظام دیا، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں آج تک، کبھی اپلائی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم آج تک رٹے ہوئے نظام پہ چل رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو میں نے بھائی جملہ کوڈ کیا، اس نے، وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں، مزیدار بات یہ آج بھی، لیکن مسلمان نہیں ہے پھر بھی محمد کریم کا گردیدہ ہے، عاشق حبیب کا. ان کی تھاٹس، ان کے افکار، ان کا کانٹینٹ، ان کا سسٹم دیکھ کر وہ بے ساختہ پکار اٹھا. ایک بات اس نے کہی جو بھی حضرت کہہ رہے تھے کہ حضرت رحمت للعالمین یہ ہے وہ جو آپ کے سوالات کے جواب، کہ وہ رحمت للعالمین یہ ہے وہ رحمت للعالمین. وہ یہ کہتا ہے کہ محمد is not a religious leader, he is not only religious leader. اگلا جملہ سنیں یہ حیران رہ جائے. یہ تھامس ٹارنر یہ تمام ان کی بات ذکر کرتے ہیں. He is not only religious leader but he is also educational and political reformer. کہتا ہے کہ وہ ہستی ہے کہ جس نے صرف ایک مذہبی قائد نہیں ہے کہ تمہیں صرف نماز، روزہ، عبادات، مسجد کی دنیا یہ بتائی، بلکہ وہ ہستی ہے کہ جس نے دنیا کے اندر سیاست اور تعلیم میں انقلاب کر کے ہمیں بھی تعلیم سکھا دی اور سیاست کرنا سکھا دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تو یہ وہ نبی ہے اور یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے ذکر کے لیے ختم نبوت، جب اس لیے بیٹھا کرو نا اتنا فخر کیا کرو، اتنا فخر کیا کرو کہ اگرچہ ہمیں معلومات نہیں ہے نا، کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ریسرچ نہیں کرتے ہیں، بس رٹوں پہ چلتے ہیں، لیکن اتنا کیا کرو کہ جس کے آگے بڑے بڑے لوگوں کے سر خم ہو جاتے ہیں، اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے اس حبیب کریم خاتم النبیین کا ہمیں امتی بنایا ہے. شکر کیا کرو، ہزار بار شکر ادا کرو. اب میں دوسرے پوائنٹ کی طرف بھی آ جاؤں. بھائی صاحب نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا تاکہ آج سارے سوالات کے جوابات بھی اور آپ حضرات تک بھی بات پہنچے. یہ پوائنٹ اکثر لوگ مجھ سے جب یونیورسٹیز میں لیکچرز ہوتے ہیں، وہاں نوجوان جب سوال کرتے ہیں اس موضوع پر، اسلام تو بہت نرم ہے، بہت رحمت العالمین، بڑی اس کے اندر تو ماڈسٹی ہے، انتہائی درجے پیار محبت، اور خود نبی کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ نبی سے زیادہ تو رحیم کوئی ہے. لوگوں نے گالیاں، پتھر، نہ جانے کیا کیا میرے حبیب پر، ظلم و ستم کے پہاڑ، اور وہ ظلم کرتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، میرے حبیبوں کے لیے دعائیں ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کرتا تھا. یہ سیرت بھری پڑی قرآن، انک لعلی خلق عظیم، وہ پوری آیات، اس سے کوئی دو رائے، کوئی بحث ہی نہیں. یہ موضوع ہی نہیں. وہ رحمت، اس کو لقب بھی میرے حبیب کو رحمت للعالمین کا دیا ہے. اب یہ کہنا تھا موضوع ہو جائے گا، یہ کہنا. لیکن دیکھیے صاحب بات کیا ہے، مسلم لوگ کی بات اصل میں آج کل بہت سے جو کہنے ایجوکیٹڈ اینکرز ہیں، مختلف پرسنالٹیز ہیں جو بظاہر ایجوکیٹڈ ہیں اور علم بھی ہے، لیکن وہ بڑے خوبصورت انداز میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بڑے خوبصورت انداز میں تھوڑا سا ایک ذکر کر جاتے ہیں. میں ایک بڑے پڑھے لکھے صاحب کو سن رہا تھا، بہت بڑے انالیسز ہیں، بہترین انالائز کرتے ہیں پالیٹکس کے اندر اس حوالے سے تمام. لیکن جب یہ موضوع آیا نا ختم نبوت کو جو بھی چلا، چیف جسٹس والا، ثانی مبارک والا اور سارے معاملات، تو انہوں نے بھی ایک بڑے خوبصورت انداز میں بات، کیونکہ ہے تو حساس مسئلہ تو کھل کے تو بولتے نہیں، ورنہ انہیں پتا ہے اگلے دن کہیں ہماری بھی موت نہ ہوئی بھی ہوئی، ہاں تو لوگ جذباتی ہو کے مار دیتے. تو اس نے یہی کہا یار یہ کیا ہے،
آپ عیسائیوں کو دیکھیں نہیں مار رہے، ہمارے یہاں تو اقلیتوں کو کتنی اجازت دی جاتی ہے، اسلام کتنی محبت کرتا ہے، اقلیتوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، 10 باتیں ہیں. لیکن وہ اپنا ہی کتاب چھاپ رہا تھا، اپنی تفسیر چھاپ رہا تھا. جو جھگڑا چلا تھا اصل میں آپ میں سے تو اکثروں کو یہ جھگڑا ہی نہیں پتا، اکثر لوگوں کو نہیں پتا. کوئی تفسیر صغیر تھی، اب اس نے قرآن کی تفسیر قادیانیوں کی وہ بانٹ رہا تھا، اس پر یہ کیس چلا تھا. قادیانیوں کے معاملات ہوئے اور قبلہ والد گرامی اور دوسرے مسالے کے علماء. تو میں اکثر ذکر کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کا انتخاب کرنا چاہے، وہی بات کہ اس کے لیے کسی عہدے پہ ہونا، کسی منصب پہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے قریب ہونا ضروری ہوتا ہے. مصطفیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی عزت کے لیے چن لیا کرتا ہے. حضرت گئے اور جید علماء بھی تھے، چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھے، ان کو دلائل کے ساتھ سمجھایا، علم کے ساتھ سمجھایا. یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. 12 یہ کہتا ہوں میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ عوام اور افراد ان کو بھی کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ بات کیا ہے. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ اس کو ہم یوں مثال سے سمجھتے ہیں، مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں. کبھی آپ کے گھر یہاں بے شمار مختلف ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں، بلکہ ہم تو جہاں محمود آباد واقع لارک آباد موجود ہی عیسائی بہت رہتے ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا، آپ نے بات کتنے وہاں سے بھی آئے موجود ہیں، کیا آپ کبھی جا کر ان کے گرجا گھر توڑتے ہو؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، سارے کے ساتھ. ان کو عبادتوں سے روکتے ہو، صبح وہ کر رہے ہو، آپ نے جا کے ان کو مارا ہو، توڑا ہو، بتاؤ کیا کبھی آپ نے ایسا؟ مگر آپ خاموش ہے، اس کا مطلب ہے مجھے لگ رہا ہے مجرم تو صاحبان وزیر صاحب بیٹھے وہ جا کے بتا دیں گے، اطلاع دے دیں گے کہ پکڑنا نہیں. کرتے تو نہیں ہو نا ایسا؟ نہیں، وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، گرجا گھر میں کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. مندر ہے بے شمار مندر ہمارے سندھ کے اندر، سندھ میں یا پنجاب کے اندر بے شمار لوگ جاتے ہیں، وہ ہندو اپنی عبادتیں کرتے ہیں. آپ نے کبھی مندروں سے کو توڑا ہو؟ آپ نے کہا نہیں 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 تو بدھ کو کیوں پوج رہا ہے؟ حالانکہ یہ شرک ہے، ہمیں پتہ ہے یہ شرک ہو رہا ہے، لیکن وہ پاکستان کے اندر ہی رہ کر مٹی کے بت بنا رہا ہے، اسے پوج رہا ہے. ہم دیکھ رہے ٹھیک ہے تمہاری اپنی عبادت گاہ کرتے رہو، ہم منع بولیے. آپ ان کو مارتے نہیں ہیں، آپ ان کو توڑتے نہیں، تو اپنی جگہ کر رہا ہے، بات ختم. سکھ ابھی گرو نانک میں لوگ چل کے آتے، بلکہ عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ تو اتنی محبت دکھاتے ہیں کہ پاکستانی میں جب گیا وہاں پروگرام کے اندر وہ جگہ ہی کھول دی انہوں نے. اتنی محبت، اتنی رواداری کہ وہ سارے پاکستان پنجاب کے لوگ ماشاءاللہ اپنے گھروں کو مہمان نوازی کرتے ہیں کہ سکھ انڈیا سے آ رہے ہیں آؤ. حالانکہ ہمارا ان سے واسطہ ہی نہیں، وہ جس کو پوج رہے عبادت نہیں منع کرنا. یہ کیا وجہ ہے کہ قادیانی کی جب بات آ جائے وہ کتاب نکالے ہم پکڑ لیں اس کو کہ نہیں مسجد بنائے؟ نہیں نہیں نہیں. یہاں وہ سوال پیدا ہو رہا ہوتا ہے ٹیکنیکلی کہ اتنی سختی کیوں کیوں؟ اس کو سمجھنا ہے. اس کی مثال میں یہیں سے دیتا ہوں. گاڑی ماشاءاللہ بھی ہم چودھری صاحب کی گاڑی میں تھے، حاضر خدمت بڑے حضرت بھی تھے، ہم بھی چودھری صاحب کی گاڑی. اچانک کوئی شخص یہیں سے نکل کر آ جائے اور وہ کہے میں ہی چودھری منظور ہوں، گاڑی میری ہے، یہ چودھری منظور اس کی گاڑی نہیں ہے. چودھری صاحب آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ آپ یقین یہ مرے کوئی آدمی آپ کی گاڑی کے اوپر آ کے قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور کہ یہ گاڑی ان کی ہے ہی نہیں، یہ تو میری گاڑی ہے اور میں ہی چودھری منظور ہوں. تو یقینی امر دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ فوراً ایک ہی بات دماغ میں نکالے گی، کہے گے یار یا تو یہ پاگل ہے، چیز میری، دنیا کو پتا ہے میری چیز، یا تو یہ پاگل ہے یا کسی نے شرارت کے لیے بھیجا ہے اس کو. یہ دو ہی باتیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. There are two reasons، اس کے علاوہ نہیں. ماشاءاللہ آج دیکھیے نا ہمارے وسیم صاحب کی پہلی دفعہ میری ملاقات ہوگی، وہ ابھی جس طرح کہہ رہے تھے جمع ہو گئے، اور یہ برکت بڑے احساس کی، جس طرح میں نے کل بھی عرس میں ذکر کیا تھا. یہ وہ آستانہ ہے اب کی ذات ہے جو بڑے حضرت سے چلی آ رہی ہے ہمارے جد انجر سے، کہ ایک ہی آستانے کے اندر صرف مختلف مسالک کے نہیں. کل آپ نے عرس میں بھی دیکھا، اس میں جناب شیعہ مسلک سے کیا، اہل حدیث سے کیا، دیوبند سے کیا، جماعت اسلامی سے کیا. تو میں اس وقت ان کو بتا رہا تھا لوگوں کو یہ کہ واحد ہے خیر کہ واقعی جن سے صرف مختلف مسالے کی جمع نہیں ہوتے، بھلے سے وہ آپس کے اندر جدا ہوئے دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی ہوں، نون کیا، پی ٹی آئی کیا، سب کیا، والحمدللہ ہمارے مرشد گرامی کی ایک محبت ہے جس کے تحت سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں. اور یہ خیر کی جو محبت ہے یہ در حقیقت میں اور آپ بھی جو جمع ہو رہے ہیں ان کی بھی جو محبت کی وجہ سے، وہ محبت وہی ہے جو مصطفیٰ کی محبت ہے جو جمع کرتی ہے، اصل میں رسول اللہ کی محبت. تو میں عرض کروں کہ ہمارے وسیم صاحب بھی آج موجود ماشاءاللہ ایم این اے ہے. اب ایم این اے ہونے کے ساتھ کوئی ان کو ان کی جگہ پر کہہ دے وسیم صاحب آپ ایم این اے تھوڑی ہیں، ایم این اے تو میں ہوں،
یہ جتنا شہر کے اندر اگر میں کام کروا رہا ہوں، روڈ بنوا رہا ہوں، یہ سارے میں اپنے وہ بورڈ لگوا دے، اپنا نظام بنا دے، کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ دو ہی باتیں ہوگی، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں سنس۔ یا تو یہ شخص پاگل ہے، یا کسی دوسرے آدمی نے، تیسرے پارٹی نے میری شرارت کے لیے بھیجا، بھائی یہ عہدہ میرا، MNA میں سیٹ میری، اور یہ نکل کر پاگلوں کی طرح پورے شہر میں اعلان کر رہا ہے، بورڈ لگا دی اس نے کہ وسیم اپنی تصویر لگا دی، کوئی بھی آپ کے مجمع میں سے اٹھ جائے، کوئی بھی مجمع سے ایسا اٹھ جائے اور وہ اعلان کرے میں وسیم اور میں ہی اس وقت جناب عالیہ اس وقت قصور کا MNA، یہی کہو گے کہ یہ آدمی کیا ہے؟ پاگل؟ بولو نا۔ یا شرارت کے لیے بھیجا کسی آدمی نے، فتنے فسادات کے لیے بھیجا ہے، بھائی وہ بندہ تو خود موجود ہے، وہ MNA جو بیچارہ ہے یا جو بیچارہ سیٹ پر بیٹھا ہے وہ تو خود زندہ موجود، وہ کہہ رہا میں ہوں، وہ کہہ رہا نہیں تو نہیں میں۔ تو دو ہی ریزن ہے نا، یا تو وہ پاگل ہے یا پھر اس کو شرارت کے لیے، فتنوں کے لیے بھیجا گیا، بس۔ اسی طرح میں 10 طرح لوگوں کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے 3 کروڑ کا بنگلہ بنایا، آپ کا بزنس ہے، بزنس آپ کا کراچی لاہور بڑا، اور وہاں جا کے کوئی بندہ پاگل کھڑا ہو جائے کہ نہیں یہ بزنس اس کا نہیں ہے، یہ تو میرا ہے، آپ پکڑ کے ماریں گے، عمل کیا ہوگا؟ آپ اس سے پیار نہیں کریں گے، آپ اس کو پکڑ لیں گے، آپ پولیس کو بلائیں گے، آپ کہیں گے اس دیوانے کو اندر جا کے جیل میں بند کرو، یہ خبیث آدمی ہے، میرا بزنس، میری عہدہ، میرا گھر، اور اعلان کر رہا ہے، یا 3 کروڑ کا کسی کا بنگلہ، یا آپ کی کوئی زمین اعلان کر دے نہیں یہ تیری زمین نہیں میری، آپ فوراً پکڑ لیں گے، پکڑ کے اس کو جیل میں بھجوائیں گے، اس کا بھرکا سے نکالیں گے۔ تو سوچو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، زمین کی بات آ جائے نہیں چھوڑتے، عہدے پر تمہارے کوئی قبضہ کر لے نہیں چھوڑتے، گاڑی پر تمہارے قبضہ ہو جائے نہیں چھوڑتے، پکڑ لیتے ہو، لوگ ابھی جمع ہو جائیں، مارنا شروع کر دیں گے، یہ پاگل آدمی ہے، اس کو پکڑ کے بند کرو۔ اور جب نبی کریم کی عظمت اور نبوت کی بات آ جائے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ میرے حبیب نے یہی بات 1400 سال پہلے سمجھائی۔ میرے حبیب نے اپنے حدیث میں فرمایا عالم یہ ہوگا سیکون فی امتی 30 کذابون یزعم انہو نبی۔ میرے ابھی نے فرمایا عالم یہ ہوگا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے۔ یار کیلکولیشن دیکھو اس زمانے کے اندر، میرا نبی چٹائی پر بیٹھا ہے اور کیلکولیٹ کر کے بتا رہا ہے کون کون آ کر میری نبوت جو اللہ نے مجھے اعزاز دیا وہ ڈاکہ ڈال رہا ہوگا، لوٹ رہا ہوگا، سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا میں نبی، اور میرا نبی اگلا ہی جملہ بولتا ہے، پہلے کا کل یزعم انہ نبی، لیکن اگلا ہی جملہ کہا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ بات ختم۔ میرے حبیب نے بتایا ظلم نہ کرنا، وہ ہر ایک آدمی جھوٹا ہوگا، غلط کام کر رہا ہوگا، تو خدا را خیال کرنا یہ بہت بڑا منصب ہے، یہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے، لہٰذا اس منصب پر جب کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو پھر امت کا فرض بنتا ہے جیسے گھر پہ ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو پکڑ لیتا، تیرا نہیں ہے میرا، گاڑی تیری نہیں میری، عہدہ تیرا نہیں میرا، بنگلہ تیرا نہیں میرا، تو یہ جو سارا کچھ مجھے ملا ہے وہ صدقہ محمد مصطفیٰ خاتم اللہ۔